اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے، سورۃ بقرہ کی آیات سے فیض حاصل کرنے والوں کو السلام علیکم۔ ابھی جو آپ نے تلاوت قرآن پاک سماعت فرمائی آیت مبارکہ کی، ولن اور ہرگز نہ تردا راضی ہوں گے ان کا آپ سے الجہود یہودی ولن نصارہ اور نصارہ یعنی عیسائی حتیٰ جب تک تتابی آپ پیروی نہ کریں ملتہم ان کے دین پر۔ کل آپ فرما دیں ان بے شک ہدی اللہ اللہ کی ہدایت هو الہدیٰ وہی ہدایت ولا ان اور اگر تابعتو آپ نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی بعد الذی بعد جو وہ جو جاءکا آ گیا آپ کے پاس من العلم علم سے مالا کا نہیں آپ کے لیے من اللہ اللہ سے ولی حمایت کرنے والا ولا نصیر اور نہ مددگار۔ اور ہرگز تم سے یہود و نصارہ راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔ تم فرما دو کہ اللہ ہی کی ہدایت ہدایت ہے، اور اے سننے والے کسے باشد اگر تو ان کی خواہشوں کا پیرو ہوا بعد اس کے تجھے علم آ چکا تو اللہ سے تیرا کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ تدبر القرآن میں مفسر فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جیسے انہوں نے توریت اور انجیل میں تحریفات کر دی ہیں، تبدیلیاں کر دی ہیں، ان تعلیمات کو اختیار کرنا جن میں انسانی تصرفات شامل ہو چکے ہوں یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے اللہ کی ہدایت کی طرف آئیں۔ اللہ کی ہدایت وہ ہے کہ جس میں اس کو تحریف نہیں، کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں، یعنی قرآن عظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اس کی طرف بلایا اور ہرگز ان کی طرف آپ کا میلان نہیں ہونا چاہیے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کا ان کی طرف میلان نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ جو آیت نازل فرمائی ہے وہ بظاہر تو لگتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ دراصل پوری امت سے خطاب ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب یہود و نصارہ کی اتباع نہیں ہوگی، اور اب اگر کوئی ہدایت نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہدایت حاصل کرنا ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہدایت موقوف ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے میں، اس قرآن پاک سے اکتساب فیض کرنے سے، اور وہ بھی مسلمان ہو جانے کے بعد۔ پھر اگر کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور ہدایت اور نجات عطا کرے گا اور وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ صراط الجنان میں مفسر فرماتے ہیں کہ کفار سے یہ امید رکھنا ایک بحیثیت ایک قوم کہ وہ اہل ایمان سے راضی ہو جائیں،
ایسا ہو نہیں سکتا۔ بڑے بڑے دانشور اور فلاسفر قسم کے لوگ آتے ہیں اور مسلمانوں کو سمجھانا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب یہ آیتیں تو صرف اس زمانے کے بارے میں ہیں، ہمارے زمانے میں تو سب پیار محبت سے چلے گا، لیکن جیسے ہی کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو اسلام اور اہل اسلام سے جو کافروں کی دشمنی ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ بڑے بڑے تہذیب کے دعوے دار اور انسانیت کی باتیں کرنے والے جب انہیں دیکھیں کہ کوئی اسلام کی بات آتی ہے تو ان کے ملکوں میں مسجدوں کے مینار بنانے کی بات آتی ہے، یا مسجد بنانے کی بات آتی ہے، نقاب کرنے کی بات آتی ہے، عبادت کرنے کی بات آتی ہے، تو جو کفار کا رویہ سامنے آتا ہے اس سے تو ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ کبھی بھی ہم سے راضی ہونے والے نہیں۔ لہٰذا قرآن پاک کی یہ کے بارے میں جو مانی تعویلیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو فرما دیا ہے وہ برحق ہے اور ایسا ہی ہمیشہ رہے گا۔ کبھی وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کے دین کی پیروی نہ کرو، معاذ اللہ، اور تم کافر نہ ہو جاؤ۔ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فاصلے کے ساتھ ہی ان کے ساتھ چلا جائے۔ عمدۃ البیان میں مفسر فرماتے ہیں کہ یہود اور عیسائی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک مطالبے کرتے چلے جائیں گے، اب یہ کر لیں، اب یہ کر لیں۔ آپ ان کو مطمئن کرنے کے لیے ان کی نفسیات کو ڈیل کرتے کرتے کہاں تک ان کے مطالبات اور فرمائشیں پوری کرتے رہیں گے؟ آپ اگر جائز حد تک بھی ان کی فرمائشیں پوری کرنے کو لگ پڑیں تو یہ مسلمانوں کو بالآخر پھسلانے اور اپنے مذہب کے اندر داخل کرنے کے لیے سازش اور کوشش لانے کے لیے چالیں چلتے ہی رہیں گی، اور ان کا اصل مقصد یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹایا جائے، ورنہ یہ اس سے نیچے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ پر ذرا غور کریں تو اس وقت جتنے ادیان و مذاہب ہیں، خاص طور پر یہود و نصارہ جن کا قرآن پاک میں بھی نام لیا گیا ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر ان کے مطالبات آپ کے سامنے ہیں۔ اب پاکستان یہ کرے، اب پاکستان وہ کرے، ڈو مور ڈو مور ڈو مور کا ہی مطالبہ کرتے رہیں گے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تمہارا دین نہ چھڑوا لیں، اور اسی طرح پہلے جو پڑھ کر آئے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ پیروکار جو چلتے ہیں ان کے نقش قدم پر اور کہلاتے مسلمان ہیں، ان کے مطالبات کو بھی اگر قیاس کریں، اسی طرح سے قیاس کریں کہ اور آپ کہیں گے کہ یہ لفظ انہوں نے کہا کہ میں نے بولا مانو یہ لقب دیا ہے فلاں ہستی کو، تم مانو، وہ لقب نہ قرآن پاک میں ہوگا اور نہ حدیث میں ہوگا، یہ شاعروں نے دیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی فرما رہے ہیں نا کہ یہ جو آپ کے ساتھ یہود و نصارہ کے مطالبات ہیں یہ بڑھتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ یہ دین نہ چھڑوا لیں، اور جب آپ کو اس چیز کا علم بھی ہو جائے تو پھر آپ اگر ان کی طرف جاتے ہیں تو کوئی بچانے والا اور کوئی حمایت کرنے والا مددگار نہیں ہوگا سوائے اللہ کے۔ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔